أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائه أجمعين. یہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے رسول خدا کی کچھ وصیتیں ہیں. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں کر چکا ہوں کہ اللہ اپنے رسول کو بعض اعمال کا حکم دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رسول خدا یہ کام نہیں کرتے تھے یا بعض کاموں سے روکتا ہے. اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رسول خدا کے مرتکب ہوتے تھے یا رسول خدا امیر المومنین کو کچھ کاموں کا حکم دیتے ہیں, کچھ کاموں سے نہیں کرتے ہیں. مناہی نبی میرا خیال 40 کے قریب چیزیں ہیں جن سے امیر المومنین کو رسول خدا نے روکا ہے. آئے تطہیر کی مصداق ہیں, آئے تطہیر کی مصداق ہے امیر المومنین قطعاً یقیناً, لیکن کچھ چیزوں سے روکتے ہیں اور کچھ چیزوں سے حکم دیتے ہیں. یقیناً وہی قرآن کے بارے میں یہ ہے, قرآن جو ہے وہ جو ہے نا وہ بیٹی کو خطاب کر کے بہو کو سنانے کے اسلوب پر نازل ہوا ہے. یہ روایت ہے, روایت قرآن جو ہے نا اس کا اسلوب یہ ہے. ابھی دیکھیں یا علی خمسۃ تقسی القلب, امیر المومنین نرم دل تھے, نرم دل. ابھی ان داستانوں میں نہیں جاتے تھے. وہ بہت بڑا لمبا واقعہ ہے. خاتون جس کا شوہر جو ہے نا وہ اتنی سی جنگ میں سفین جمل میں مارا گیا تھا, نہیں اس کے جو ہے نا وہ یتیم جو ہے بچے تھے. اور وہ خاتون ملتی ہے, اس کے ساتھ اس کے گھر جاتے ہیں, اچھا اس کو بچوں کو چپ کراتے ہیں, اور یہ بہت بڑی داستان ہے. امیر المومنین جو ہے نا وہ قسی القلب نہیں تھے. قسی القلب سنگ دل کو کہا جاتا ہے. جی اچھا جی, نرم دل تھے امیر المومنین. 5 کام ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان سنگ دل ہو جاتا ہے, یعنی دل سے رحم کم ہو جاتا ہے کے نتیجے میں. وَإِذَا قَسَى الْقَلْبُ, اور جب دل جو ہے نا سخت ہو جائے, بندہ سنگ دل ہو جائے. سنگ پتھر کو کہتے ہیں نا, سنگ دل یعنی انسان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے. رحم نام کی کوئی چیز جو ہے نا وہ نہیں رہتی. چنانچہ بعض پیشے بھی ہیں کہ بھائی ان پیشوں کو اختیار مت کرو, بندہ اس سے سنگ دل ہو جاتا ہے. جیسے قصائی کا کام مکروہ ہے, آدمی سارا دن جانور ذبح کرتا رہتا ہے, تو اس کے نتیجے میں بندہ سنگ دل ہو جاتا ہے. اچھا جی, وَإِذَا قَسَى الْقَلْبُ كَفْرَ الْإِنسان, سنگ دل کے نتیجے میں انسان جو ہے نا وہ کفر اختیار کر جاتا ہے. کفر کے مراتب ہیں, یہ انکار کے معنی میں ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے بھی کفر. مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ وَهُوَ. اچھا جی, وَإِذَا قَسَى الْقَلْبُ, اچھا جی, یہ کفر الانسان کی تفسیر کی ہے وَهُوَ الذَّنبُ عَلَى الذَّنبِ, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد گناہ کیے جاتا ہے. یعنی سنگ دل ہونے کے نتیجے میں بندہ اس جو ہے نا وہ انجام تک پہنچتا ہے. دوسری چیز جس کے نتیجے میں بندہ سنگ دل ہو جاتا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہو اور بندہ کھائے. ٹھیک ہے جی, اس کے نتیجے میں بھی سنگ دل, اس کا دل کے اوپر جو اثر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ بیماری کا باعث بنتا ہے, بیماری کے باعث بن جاتا ہے. تجربہ ہے ہم سب کا, میرا کم از کم تجربہ ہے کہ جو ہے نا وہ بے وقت کھانے سے انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کچھ کیا بندہ جو ہے وہ بلڈوزر کی طرح ہے, جو جب مرضی کھاؤ جو ہے نا وہ ہضم ہو جاتا ہے. وہ ایک عمر ہے, ایک وہ ہے. یا یہ بیچارے جو سڑکوں پر کام کرتے ہیں, وزن اٹھاتے ہیں, ہاں یہ خندقیں کھودتے ہیں, وہ لوگ ہندوانہ لاتے ہیں, لا کے اس کو فریج میں رکھ کر جب کھاتے ہیں تو نمک بھی ڈال کے ورنہ ہضم ہو جاتا ہے. یہ اتوار بازار میں دوبارہ چھاپے اٹھاتے ہیں, کام کرتے ہیں,
وہی گرم گرم خربوزہ وہیں توڑ کے پورا ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، دو چار چھاوے اٹھاتے ہیں تو سب کچھ گیا، ہاں گولی اندر کنگ باہر کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ والعقل علی الشبع اسی لیے ہے کہ بھوک ہو تو کھانا شروع کرو، ابھی طلب ہو تو چھوڑ دو، یہ اچھا جی۔ شبع ظلم الناس، یہ تو واضح سی بات ہے، لوگوں پر ظلم کرنے کے نتیجے میں بھی یہ حکمران جو ہے نا، جو پیشور ظالم ہوتے ہیں، ان کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا جی، عجیب بات ہے، شاید یہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں، والعقل والشرب بالشمال، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اندر حوالے نہیں ہیں، لیکن جس روایت کو بھی میں نے تلاش کیا ہے، سرچ کیا ہے، اس کا حوالہ مل گیا ہے، معتبر کتابوں میں ملا ہے۔ اچھا جی، اب یہ بڑا مسئلہ ہے، بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کے نتیجے میں بندہ سنگ دل ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہوتے ہی جو ہے نا، پنجاب میں تو کھپچو کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کھپو تو پنجابی میں کہتے ہیں نا، اردو میں میرا خیال اس طرح کا کوئی جامع مختصر لفظ نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے والا، لکھنے والا، ہاں میرے وہ عزیز جب چھوٹا تھا ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہ جو ہے نا کپچو ہے، تو میں نے کہا اس کو یہ حساب میں کہ اس سے کھاؤ، میرا دائیں ہاتھ یہ ہے، بھائی کو کہتا تھا کہ یہ میرا جو ہے نا، اب یہ تو پتہ ہے نا یہ ایک فطری طور پر ہے۔ بہرحال اب یہ مستثنا ہے، جو پیدائشی طور پر جو ہے نا وہ کھپچو ہیں، ان پر بھی یہ لاگو ہوتا ہے یا لاگو نہیں ہوتا، آپ کو خدا بہتر جانتا ہے۔ اچھا کچھ کام تو بہرحال ایسے ان کے بس میں نہیں ہے، ان کے بس میں نہیں ہے، یعنی آپ دائیں ہاتھ سے جس طرح کام کرتے ہیں اس طرح وہ بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، وہ دائیں ہاتھ سے کر ہی نہیں سکتے، وہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن کھانے کی حد تک کم از کم اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو یہ کھپچو ہے لیفٹ ہینڈ والا، اس کو بھی کہیں تو وہ دائیں ہاتھ سے وہ کھا لیتا ہے۔ بہرحال